تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ASI محمد بخش بروڑو کی ہیں۔ محمد بخش بروڑو نے کشمور ریپ کیس میں جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال ہمارے پاس کم ملتی ہے، اور یقیناً بروڑو صاحب کے اس بہادری اور کریج کا ان کو صلہ بھی ملا، ان کو انکریج کیا گیا، ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ نہ صرف کشمور میں بلکہ سندھ میں بروڑو صاحب کی بہت ہی جے جے کار ہوئی، اور ان کی جو شاندار بہادری ہے ان کو بڑا سراہا گیا۔ بروڑو صاحب کو نہ صرف کشمور میں بلکہ اس پروونس میں، اس ملک میں ایک ایسے پولیس آفیسر کے طور پہ اپریشیٹ کیا گیا اور ریکگنائز کیا گیا جن پولیس آفیسرز کی ہماری سوسائٹی میں بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنے جرأت مندانہ قسم کے قدم جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں کم ملتے ہیں، اور ایسی مثالیں جو ہے وہ بڑے عرصے تک ایک ایگزامپل کے طور پہ رہتی ہیں، اور یقیناً بروڑو صاحب جو ہے ان کی بہادری بڑے عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ لیکن ان تصویروں کے بعد آپ کو ایک لیٹر ملے گا جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا لیٹر ہے۔ یہ لیٹر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محمد بخش بروڑو کشمور سے اب کراچی کے ٹریننگ سینٹر میں اپنی خدمات انجام دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زبردست بہادری کے باوجود، اتنی اپریسیشن کے باوجود اس پروونس میں اور خاص طور پہ کشمور ڈسٹرکٹ میں ان کا سیف رہنا ممکن نہیں رہا، باوجود اس کے کہ ان کے انٹرویوز جو ماضی میں چلے ان میں انہوں نے اس قسم کا اظہار کیا تھا کہ کشمور کے اندر ایک ٹرائبل سسٹم ہے جہاں پہ اس ٹائپ کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے، جو انہوں نے خود لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمور میں اس پاپولر کیس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ وہاں کی سوسائٹی میں بہت سارے حلقے، پاورفل اور ٹرائبل حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کی یہ بہادری ہضم نہیں ہوئی، اور ان کی اور ان کے خاندان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے۔ اب بروڑو صاحب کراچی میں ہوں گے، اور کراچی کے ٹریننگ سینٹر کی جو جاب ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ موسٹلی انڈور ہیں، اور شاید پولیس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے یا کم خطرہ ہے۔ لیکن حیران کن قسم کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس پولیس میں اتنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اتنی اپریسیشن ملنے کے بعد، ایک پولیس افسر جو ہے اپنی زندگی کے سلسلے میں کتنا کنسرنڈ ہو جاتا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اور خاص طور پہ ایسے اضلاع میں جہاں پہ ٹرائبل سسٹم ابھی اپنی فل جو قوت ہے اور فورس ہے اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں پہ کسی بھی ایسے آنیسٹ اور بہادر آفیسر کو پروٹیکٹ کرنا شاید بہت مشکل ہے اور شاید ناممکن ہے۔ اس کی وجہ سے ہی انہوں نے کشمور سے اپنی جو سروس ہے وہ ٹرانسفر کرائی کراچی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیس جس نے پورے پاکستان میں بڑا ایک ریپل پیدا کیا، اور سوشل میڈیا اور ہماری جو عام نیشنل میڈیا ہے اس پہ اس کا بڑا تذکرہ ہوا، اور بروڑو صاحب نے جو بہت بڑی قربانی دی اس کیس میں، وہ کچھ یوں تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کنونس کیا، اور وہ جو مین کلپرٹ ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ایک پورا پلان بنایا، اور اس پلان پہ نہ صرف عمل کیا بلکہ اس کے نتائج بھی حاصل کیے، اور رفیق ملک جو اس کیس میں مین جو کلپرٹ تھے وہ گرفتار ہوئے۔ اس کیس کی جو ایک بریف قسم کی تفصیل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ کراچی کی ایک خاتون ہے جس کو رفیق ملک نے نوکری کا جھانسا دے کے وہاں بلوایا کشمور میں، اور پھر اس خاتون اور اس کی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ کروایا، اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، ایک اور ملزم بھی تھے جن کا نام خیر اللہ بگٹی تھا۔ رفیق ملک کی گرفتاری کے بعد
कुछ खबर इस तरह आई कि पुलिस ने कहा कि जी हम रफ़ीक मलिक को लेके जा रहे थे दूसरे खैरुल्लाह बुगटी जो मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार करने के लिए, और वहाँ से फायरिंग हुई और रफ़ीक मलिक जो है वो मारा गया। अब ज़ाहिर है कि खैरुल्लाह बुगटी जो है वो पुलिस की हिरासत में है, केस आगे चलेगा, लेकिन हैरानकुन किस्म की बात ये है और ज़ाहिर है कि उसका एक अफसोसनाक पहलू भी है, वो ये है कि इतनी बहादुरी के बावजूद भी बुर्रो साहब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में कंसर्न रहेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर में उनका रेड कारपेट जो है वो इस्तकबाल होने के बावजूद, हर किस्म की एप्रिसिएशन के बावजूद उनकी जान को ख़तरा रहेगा, और साथ साथ उनके इनामात अपनी जगह पे वज़ीर आज़म से लेके गवर्नर और सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स जो है, डिग्निटरीज़ जो हैं, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको शाबाश दी। लेकिन एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर या एक पुलिस में काम करने वाला जो ब्रेव या बहादुर सिपाही है, उसको इतनी बहादुरी का सिला क्या मिलता है, वो आप बुर्रो साहब की ट्रांसफ़र के बाद महसूस कर सकते हैं।